बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह पाक किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं तो घर में चार निशानियां ज़ाहिर होती हैं। हर शख्स ये जानना चाहता है कि अल्लाह ताला उससे राज़ी है या नहीं, और ये कैसे पता चले कि अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है या राज़ी है, तो ये कैसे पता चले और उसकी निशानियां क्या हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अल्लाह जब राज़ी होता है तो हमारे ऊपर चार निशानियां ज़ाहिर होती हैं। तो वो चार निशानियां कौन सी हैं, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो नाजरीन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। उन्होंने अल्लाह पाक से फरमाया, या अल्लाह, राज़ी होने की निशानी क्या है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मूसा, जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ, मेरे राज़ी होने की पहली अलामत यह है कि मैं उसके घर बेटी जैसी रहमत को भेज देता हूँ। जिस बंदे के घर बेटी पैदा हुई हो तो समझ लेना उस बंदे से अल्लाह ताला राज़ी है। और जो बंदा दीन इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत करता है, अपनी बेटी को जवान करता है, यानी अपनी बेटी को दीन का इल्म सिखाता है, और जवान हो जाने के बाद उस बेटी का निकाह करके उसको रुखसत कर दे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ऐसे बंदे पर इतना राज़ी होता हूँ, इतना खुश होता हूँ कि इस बंदे को क़यामत के दिन बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिस बंदे की 3 बेटियां हों और वो अपनी तीनों बेटियों की अच्छी परवरिश करे, मेरे दीन की तालीम दे, तीनों बेटियों को कुरान सिखाए, हलाल का लुक्मा उन्हें खिलाकर तीनों बेटियों को जवान करे, जवान करने के बाद शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक, यानी मेरी शरीयत के मुताबिक अपनी बेटियों का निकाह करके उनको रुखसत कर दे, तो मुझे कसम है अल्लाह पाक की कि वो बंदा मुझे इतना पसंद है कि क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। वो 3 बेटियों का बाप और मैं जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुना ही रहे थे कि एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी 3 बेटियां हों वो तो आपके साथ जन्नत में जाएगा, और या रसूलुल्लाह, जिनकी 2 बेटियां हैं वो कहाँ जाएगा? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, 2 बेटियों वाला बाप भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही दाखिल होगा जैसे एक उंगली दूसरी उंगली के साथ जुड़ी हुई है। फिर एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ और वो कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 बेटियों वाला तो जन्नत में चला जाएगा और 2 बेटियों वाला भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, तो क्या मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस नेमत से मैं तो महरूम रह गया। तो हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, जिस शख्स की एक बेटी भी क्यों न हो, अगर वो हलाल लुक्मा अपनी बेटी को खिलाकर अपनी बेटी को जवान करेगा और दीन की तालीम देकर उसका निकाह करके उसकी रुखसती करेगा, तो एक बेटी वाला भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही होगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर तीसरा शख्स खड़ा हुआ और रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? फिर वो कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो इस नेमत से महरूम रह गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, बताओ तो सही, हुआ क्या है? तो वो शख्स कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मेरी तो एक भी बेटी नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? फिर मैं तो आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊँगा। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, क्या तुम्हारी बहन है? तो शख्स ने कहा, जी हाँ या रसूलुल्लाह, मेरी बहन है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपनी बहन के मुंह में हलाल का लुक्मा डालो, यानी उसको हलाल खिलाओ, अपनी बहन की परवरिश करो,
اس کو دین کی تعلیم دو، اس کو قرآن کی تعلیم دو، اپنی بہن کا شریعت کے مطابق اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دو۔ تو قسم ہے رب ذوالجلال کی، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے بیٹی کی شان و مرتبہ۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے خوش ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں جس قوم سے راضی ہوتا ہوں تو دولت بخیلوں کے ہاتھوں سے نکال کر سخیوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں۔ جب سخیوں کے ہاتھوں میں پیسہ آ جاتا ہے تو پھر اس قوم میں خوشحالی، امن، سکون اور چین آ جاتا ہے۔ قوم کا ہر بندہ خوش نظر آتا ہے۔ اگر حکومت کرنے والے لوگوں میں سخی لوگ ہوں اور نیک لوگ ہوں تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ اس قوم پر راضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خوش ہونے کی، اپنے راضی ہونے کی تیسری نشانی یہ بتائی کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہیں تو سمجھ جانا میں بھی اس سے راضی، اور جس شخص سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے راضی نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ لوگ اپنے آس پاس غور کر کے دیکھیے، آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا گھر ضرور ہوتا ہے جس گھر میں اس شخص سے اس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسا شخص ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیابی ہی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور محلے میں ایسا گھر بھی ہوتا ہے جس گھر میں اس بندے سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے، نہ خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، تو ایسا شخص اپنی زندگی میں ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے، اس کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو خوش رکھو، ان سے دعائیں لو، ان کا حال پوچھو، ان سے محبت سے تھوڑی دیر گفتگو کرو۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، نہ خوش ہیں، تو انہیں راضی کرو، ان سے معافی مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہوتا ہے، بندے کو اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا، ماں باپ راضی تو خدا راضی۔ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کی فرما برداری کرو، نیک بنو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے راضی ہونے کی اور اپنے خوش ہونے کی چوتھی نشانی یہ بتائی کہ جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، جس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں، جب سردیوں کا موسم آتا ہے، جب بہار ٹھنڈی ہوتی ہے اور ایسے موسم میں ہر بندہ نرم گرم بستروں میں سویا ہوا ہوتا ہے اور سکون کی سانسیں لے رہا ہوتا ہے، اور جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو سردی کی رات کے دوسرے پہر سردی زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو میرا جو بندہ اس سردی میں اٹھتا ہے اور وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور وہ میری عبادت میں اپنے سر کو میرے سامنے جھکاتا ہے، میری محبت میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، ایسے شخص سے بھی میں محبت کرتا ہوں اور میں ایسے شخص سے ہمیشہ راضی رہتا ہوں۔ تو ناظرین، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دولت سے نوازا ہے، جن لوگوں کو عزت سے نوازا ہے، جن کا بڑا کاروبار ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑا بڑا گھر ہے، تو ایسے شخص سے اللہ پاک خوش ہے، ایسا سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے، اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ہے۔ اور گاڑی، بنگلہ، عزت، کاروبار، پیسہ، دولت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی یا خوش ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، آپ کو ایک چیز پتہ چلے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے والد بھی ان کے خلاف ہوئے، انہیں آگ میں ڈالا گیا، ان کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ سوچو، اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنی محبت کرتا تھا اور ان کے ساتھ ایسے ایسے معاملے ہوئے، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کو ایمان کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ پورا کیا۔ اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس اچھا کاروبار ہے، دولت ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بنگلے ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا، لیکن یہ نشانی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ صحیح سلامت ہیں، آپ کا جسم صحیح سلامت ہے،
آپ کا گھر صحیح سلامت ہے، آپ کے گھر میں رہنے والے صحیح سلامت ہیں، آپ کے ماں باپ صحیح سلامت ہیں، آپ کو اولاد جیسی نعمت سے اللہ تعالی نے نوازا ہے، آپ تھوڑا ہی کماتے ہیں لیکن حلال کماتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے راضی ہو کر آپ کو دی ہیں۔ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے راضی ہو اسے دولت دے، اسے گاڑی دے، بنگلہ دے، دنیا کے عیش و آرام دے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر طرح سے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو آزمایا تو ہم تو اس کے بندے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت دی تھی، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ دولت واپس لے کر ان کا امتحان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر زندان میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے کیا کرتے تھے، کتنے دنوں تک تو ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا، حالانکہ وہ تو اللہ کے محبوب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو الگ الگ طرح سے آزماتا ہے، الگ الگ چیزوں سے آزماتا ہے۔ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے تو کسی سے دولت لے کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے اور بار بار آزمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین و اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔